وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ ذی العزۃ والعلا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الورى نور الہدی منبع الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ واہلہ وحزبہ مصابیح الدجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم من نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود شریف کو نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. آج 21 رمضان المبارک 1444 ہجری کو آپ حضرات کے حضور میں پیش آیا. آج حضرت امیر المؤمنین فاتح خیبر داماد پیغمبر ابو تراب امیر المؤمنین خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کرنے کے لیے اور آپ کی ایک مختصر سیرت بیان کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے حضور حاضر ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے متعلق امام اجل حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نسب علی بن ابی طالب بن عبد مطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب رکھی. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے. آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور تاریخ الخلفاء میں اسے نقل فرمایا کہ حضرت علی لحیم شہیم کشادہ پیشانی زیادہ بالوں والے میانہ قد بڑے پیٹ کے حامل تھے اور آپ کی داڑھی بڑی تھی جو آپ کے سینہ مبارک یوں ڈھک دیتی کہ گویا روئی ہو اور آپ کا رنگ گندم گوں تھا، یعنی آپ نہایت حسین و جمیل تھے. آپ کے قبول اسلام کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یعلا نے حضرت علی بن ابی طالب کی روایت سے نقل فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت کی تاج پوشی بروز پیر ہوئی یعنی دوشنبہ کے دن، اور میں منگل کے روز اسلام لایا. آپ کے اسلام لاتے وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی اور 9 اور 8 بھی بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں اس سے بھی کم عمر کے اقوال منقول ہوئے ہیں. امام حسن بن زید بن حسن نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سنی میں بھی کبھی بت پرستی نہ کی. اس حدیث کو ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں نقل فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بعد کچھ روز مکہ شریف میں قیام فرمانے کا حکم صادر فرمایا تاکہ لوگوں کی وہ تمام امانتیں لوٹا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھیں، اور پھر اپنے اہل خانہ سے مدینہ منورہ میں آ کر ملیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی کیا. اسے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے نقل فرمایا. آپ کی کنیت کے متعلق امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت سہل بن سعد سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اپنے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ابو تراب کی کنیت تھی اور آپ اسی سے پکارے جانے سے خوش ہوتے تھے. آپ کی یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھی جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
ناراضگی کا اظہار فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ یوں ہے جسے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا، اور ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی کتاب جامع الرضوی، جسے صحیح البہاری بھی کہتے ہیں، اس میں نقل کیا کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ ناراض ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے، تو آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کی پیٹھ مبارک پر گرد لگ چکی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اٹھ بیٹھیے اے ابو تراب۔ تب سے آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی، اور آپ کو جب کوئی ابو تراب کہہ کر کے مخاطب کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور تمام غزوات میں شریک رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم صادر فرمایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام غزوات میں شرکت کی احادیث و آثار مشہور ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کو 16 زخم آئے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی میں آپ کو پرچم اسلام عطا فرمایا، اور غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ عطا فرمایا کہ خیبر ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اور ہوا بھی یہی، اور کیوں نہ ہو کہ خبر صادق حق تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگوں میں شجاعت و بہادری کے کارنامے مشہور ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان نے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن عساکر کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضرت علی مرتضیٰ نے باب خیبر کو اپنی پیٹھ مبارک پر اٹھا لیا، یعنی جنگ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر قلعے کے دروازے کو اپنی پیٹھ مبارک پر اٹھا لیا، اور مسلمان اس میں داخل ہوئے اور فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد اس دروازے کو، جسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا اٹھایا تھا، 40 مردوں نے مل کر اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث بیان ہوئی ہیں، یعنی جن احادیث کی روایات حضرت مولا علی نے فرمائی ہیں، ان کی تعداد 586 بتائی ہیں، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں آپ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے تینوں صاحبزادوں، یعنی سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید، حضرت زید بن ارقم، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے دیگر صحابہ کرام و تابعین اعظام نے احادیث روایت کی۔ اسے بھی تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3713 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف حدیث نمبر 3716 پر ہے کہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3717 پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام میں ایک کو دوسرے کا بھائی آپ نے بنایا،
تو حضرت علی رونے لگے، اشکبار ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا جبکہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ تو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3720۔ آپ کی شہادت کے متعلق تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری مطابق 25 جنوری 661 عیسوی کو صبح بیدار ہوئے تو آپ اپنے صاحبزادے حضرت حسن سے فرمایا کہ رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور شکایت عرض کی کہ امت نے میرے ساتھ کج روی اور ترش روی اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے ان کے بجائے اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے اور ان پر برا شخص مقرر فرما۔ اسی دوران مؤذن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، الصلاۃ یعنی نماز۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دروازے سے صدا لگاتے ہوئے نکلے، اے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز نماز۔ کہ اچانک ابن ملجم آ گیا اور آپ پر تلوار سے وار کیا اور اس ملعون نے ایسا وار کیا کہ تلوار آپ کی مقدس پیشانی پر لگی اور گردن کے قریب جا کر دماغ میں ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ہر طرف سے اس ملعون ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز جمعہ و ہفتہ حیات رہے اور اتوار کی شب جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا اور ابن ملجم کے دونوں ہاتھ کاٹ کر ایک ٹوکرے میں بند کر کے اسے جلا دیا گیا۔ اس سے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے رسائل امام سیوطی میں خاتمہ کتاب میں آپ کے چند اقوال نقل فرمائے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں تم باہم یعنی آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور و حقیر یعنی ذلیل جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے تو وہ کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے قرآن سیکھنے والوں، احکام قرآنی پر عمل کرو، عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ علم کو عمل کی موافقت میں پورا اتارے، یعنی علم و عمل دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں۔ توفیق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و شعور بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے اور غم تکبر سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ اور آگے اپنے قول کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رنج و مصیبت بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنے وقت پر جاتی رہے۔ اگر مصیبت کو اس کے وقت پر جانے سے پہلے اسے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو مصیبت کو اور بڑھا دے گا۔ آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر مانگے کچھ دینا سخاوت ہے اور مانگنے والے کو دینا بخشش ہے۔ آپ کا ایک فرمان اور بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، گناہوں کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی ظاہر ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی سزا جو دنیا ہی میں دی جاتی ہے ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ عبادت میں لطف باقی نہیں رہ جاتا اور سستی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ روزگار میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی روزگار میں جو تنگی ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، یہ گناہوں کے سبب سے ایسا ہوتا ہے۔ لذت میں قلت واقع ہو جاتی ہے اور حلال کی خواہش اس شخص میں پائی جا سکتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کی خواہش اسی شخص میں جاگ سکتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لے اور مکمل کوشش کرتا رہے۔ ابن ملجم کے زخمی کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اشک بار ہو کر حاضر ہوئے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے میرے بیٹے 8 باتیں یاد رکھنا۔ سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، نمبر 2 سب سے زیادہ محتاجی بے وقوفی اور حماقت ہے، نمبر 3 سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ تکبر اور گھمنڈ ہے، نمبر 4 سب سے زیادہ بزرگی اور کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار یعنی اچھا کیریکٹر ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ نمبر 1 بے وقوف کی دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخرکار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ نمبر 2 جھوٹے ساتھی سے یعنی جھوٹے دوستوں سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3 کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ کنجوس سے اگر تم دوستی کرو گے تو کنجوس تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہے۔ اور نمبر 4 فاجر یعنی گنہگار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے عوض فروخت کر ڈالے گا، بیچ ڈالے گا۔ اور آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے، ہوشیاری نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور عداوت، بغض، عناد، دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخرکار داغ دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ 5 باتیں یاد رکھو، کوئی شخص گناہ کے سوا کسی سے خوف زدہ نہ ہو، یعنی اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ کے خوف سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ نمبر 2 صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو۔ نمبر 3 کسی چیز کے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 4 عالم کو کسی مسئلہ کے بتانے پر جبکہ اس مسئلہ سے وہ ناواقف ہو، اس وقت اسے اس کا جواب نہ آ رہا ہو تو وہ جواباً یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں اس مسئلے سے واقف نہیں ہوں۔ نمبر 5 صبر اور ایمان کی مثال سر اور جسم کے جیسے ہے، جیسے جب صبر جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اس طرح جب سر جدا ہو گیا تو جسم کی قوت بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب صبر جاتا رہتا ہے تو انسان صبر کے چلے جانے کی وجہ سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے کہ جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے نا واقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند آتا ہے۔ یہ لمحہ فقریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے سوال کیا جائے اور وہ اس بات کا خیال بالکل نہیں کرتے ہیں کہ آیا یہ مسئلے کی تحقیق ہمیں ہے یا نہیں ہے، کھٹ سے وہ بتا دیتے ہیں۔ انہیں اس نصیحت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسئلہ خوب تحقیق کے ساتھ معلوم ہو تبھی عوام کو بتانا چاہیے۔